الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير هو الذي خلقكم سورہ تغابن کی آیت نمبر 2. پہلی آیت میں یہ بیان کیا تھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ کی پاکی کیسے بیان کرتے ہیں اس کے 2 طریقے بیان کیے تھے. ایک تو زبان سے جس کا ہمیں شعور نہیں، اور ایک بزبان حال. اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی کبریائی کو بتاتی ہے کہ بنانے والا کیسا ہوگا. آگے فرمایا هو الذی خلقکم، وہی ذات ہے جس نے تمہیں بھی بنایا. اس کائنات کی وسعتوں میں غور کرنا تو بات کی چیز ہے، خود اپنی ذات میں پہلے غور کرو. خلقکم، تمہیں بنایا اس نے. پھر عجیب بات ہے فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں سے بہت سے کافر ہیں اور بہت سے مومن ہیں. یعنی جس نے بنایا اسی بنانے والے کا بہت سے انکار کر بیٹھتے ہیں. کافر کا لفظ ناشکری کے معنی میں بھی آتا ہے اور انکار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. کفور ناشکرا، یعنی تم میں بہت سے ایسے ہیں کہ اللہ نے بنایا. جس نے بنایا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس بنانے والے کی صبح و شام تسبیح بیان کرتے رہتے، اس کی حمد و ثنا کرتے رہتے. لیکن تم میں بہت سے ایسے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں. کسی پر سب سے بڑا احسان یہ ہے اس کو زندگی دے دی جائے. یہی وجہ ہے کہ انسان ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتا ہے، زندگی پہ کمپرومائز نہیں کرتا. زندگی سب سے بڑی نعمت ہے. اسے پتا ہے کہ زندگی چھن گئی تو سب کچھ چھن گیا. تو یہ زندگی کی نعمت دی کس نے ہے؟ خلق الموت والحیات. زندگی ایسی چیز ہے جسے اب تک سائنسدان سمجھ نہیں سکے ہیں. ایجاد کرنا تو دور کی بات، ہر چیز بنا لی ہے مگر حیات نہیں بنا سکے. سمجھ رہے بھائی بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ میں. حیات جو ہے نا، زندگی، وہ ہوتی کیا ہے یہی سمجھ میں نہیں آیا آج تک. روبوٹ بنا لیتے ہیں بالکل انسان جیسا، مگر وہ انسان نہیں ہے، اس میں روح نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. تو یہ زندگی جو ہے نا، یہ کس نے پیدا کی ہے؟ موت تو جبھی ہوگی نا جب زندگی ہوگی. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں حیات دی، زندگی دی. اور زندگی ایسی نعمت ہے جس کی قدر صرف انسان نہیں کرتا، جانور بھی کرتے ہیں. جس جانور کو بھی زندگی مل گئی وہ بھی اپنے بچاؤ کی، کہ میں موت کا شکار نہ ہوں، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہی کیوں نہیں ہوں،
ان کو بھی اپنی زندگی اتنی لذیذ ہوتی ہے، چاہے وہ گلیوں میں جو ہے نا بھوکا پیاسا پھرنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے کہ موت نہیں چاہیے۔ یہ جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں نا، یہ تو چند بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو جذباتی فیصلہ کر لیتے ہیں، ورنہ تھوڑی دیر سوچیں تو وہ بھی اپنے فیصلے سے رجوع کر لیں۔ غصے میں تو پاگل ہوتا ہے نا کچھ بھی، تو غصے کی باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ عام نارمل حالات میں انسان کے لیے، جانور کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے، پرندوں کے لیے سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ ان کی حیات۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہمارے زندگی ہے ہمارے جسم میں، یہ نہیں ہم ختم ہونی چاہیے۔ تو آپ بتائیے، جب زندگی جانور کے حق میں بھی نعمت ہے، جانور موت گوارا نہیں کرتا، تو انسان کے حق میں تو بہت بڑی نعمت۔ تو اللہ نے ایک انعام تو ہم پہ یہ کیا کہ ہمیں حیات دی، زندہ کیا۔ دوسرا اس سے بڑھ کر انعام کہ حیات کے لیے ہمیں جو قالب دیا ہے وہ انسانوں کا قالب دیا، انسان کے ڈھانچے میں ہمیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، انسان بنایا، ورنہ جانور بھی بنا سکتا تھا۔ انسان کی زندگی سب سے لذیذ ترین ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو جو شعور حاصل ہے وہ کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے سندھ میں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ سندھ میں پرانے وقتوں میں کسی کو پھانسی دی گئی جیل میں، تو وہ جس کو پھانسی دی جانے والی تھی نا، یہ عدالت نے جو فیصلہ کیا، وہ جو اصل قاتل تھا وہ بچ گیا، کیس بنا ایک بے گناہ آدمی کے خلاف، اور گواہی اس کے خلاف دلوا دی جا کے، تو وہ ہندو تھا، وہ بے گناہ تھا، اس نے قتل نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال قانون کا فیصلہ ہو گیا اس کے خلاف۔ جج کو تو نہیں، عالم الغیب تو نہیں ہوتا، وہ تو جو شواہد اور ثبوت پیش کیے جج نے خلاف فیصلہ کر دیا۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب مجھے خود بتا رہے تھے اپنے بچپن کا واقعہ، کہہ رہے ہم نے دیکھا کہ جب اس ہندو کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ایک تو وہ بیچارہ مظلوم ہے، اس نے ظلم نہیں کیا، وہ قاتل نہیں ہے، دوسرا اس کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے لٹکا دیں گے۔ کہہ رہے ہیں جلاد جب اسے کھینچ کے لے کے جا رہے تھے تو وہ بیچارہ دیواروں کو جو ہے نا، دیواروں کو پکڑ رہا تھا، پکڑنے کی، حالانکہ دیوار میں پکڑنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن موت سے بچنے کے لیے جتنا انسان انتظام کر سکتا ہے نا وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کو پتا ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا ڈوبتا آدمی تنکے کے سہارے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ تنکے کو پکڑ کے جان بچا لوں میں۔ موت ایسی بھیانک چیز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اتنی زور زور سے بھیانک چیخیں مار رہا تھا وہ ہندو، اور ایسے دیوار کو اور زمین کو گرفت میں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ترس آ رہا تھا اس کے اوپر، لیکن بہرحال جلاد تو جلاد ہوتا ہے، وہ گھسیٹ کے لے گئے اور اس کی چیخیں نہ سنی انہوں نے، اور اس کو لٹکا دیا، جان سے مار دیا۔ کیا مسئلہ ہے بھائی یہ؟ تو وہ کہتے تھے کہ یا تو ہمارا نفسیاتی اثر تھا یا کیا تھا، بعد میں کئی دنوں تک اس پھانسی گھاٹ کے قریب سے چیخوں کی آوازیں آتی رہیں اسی ہندو کی، یا تو وہ لوگوں کے لاشعور میں وہ چیخیں بس گئی ہوں گی تو انہیں کو وہی بازگشت سنائی دیتی تھی۔ پنکھے ونکھے بندی رکھو بھائی، بہت شور ہے اس میں، چھوڑیں بس، گرمی تو نہیں ہو رہی نا اتنی ہے بھائی؟ گرمی ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے تو چلوا دیتے ہیں، جلدی سے فیصلہ کر کے بتائیں تاکہ جی ہے، چلا دے بھائی، گرمی ہو رہی ہے۔ تو موت ایسی چیز ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ میری زندگی مجھ سے چھینی جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم، یہ اتنی بڑی نعمت تمہیں کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے۔ یاد رکھیے والدین کا جو اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا مقام ہے نا، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ انسان کی زندگی کا ذریعہ بنتے ہیں، حیات کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ نہ ہوتے تو آپ اور میں پیدا نہ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کا حق اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ۔
انہوں نے کوئی خدمت بھی نہ کی، آپ کے وجود کا ذریعہ بن گئے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں انسان سے شکوہ کیا، خلقکم، اس نے تمہیں بنایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا جو سب سے بڑی نعمت تمہیں ملی ہے زندگی کی، اس پہ سارے اس کے شکر گزار بن جاتے اور کہتے اے اللہ ہم یہ نعمت خرید نہیں سکتے تھے، تو نے ہمیں مفت میں دے دی. اور پھر نعمت در نعمت یہ کہ دی بھی انسان کی شکل میں جو اشرف المخلوقات ہے. کبھی کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں جانور کے روپ میں دنیا میں آؤں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. تو اتنی بڑی نعمت. اور پھر بعض نعمتیں تو اور اللہ نے خاص انسانوں کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک، جس نے تجھے پیدا بھی کیا، فسواک، تیرے جسم کے اعضاء برابر بھی کر دیے، فعدلک، ایک عدل کے ساتھ اعتدال کے ساتھ تجھے بنایا اس نے. اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایسا معذور پیدا کرتے کہ نہ کھانے کا، نہ خود کھا سکتا ہے نہ خود چل سکتا ہے. معذور بچے بھی تو پیدا ہوتے ہیں نہیں ہوتے. فرمایا فسواک، بنا کے نکالا ہے تجھے ماں کے بطن سے، آنکھیں اپنی جگہ پہ لگا دی، ناک اپنی جگہ پہ فٹ کر دی، کان اپنی جگہ پہ لگا دیے. بصورت سے بصورت انسان بھی اگر اس کے اعضاء صحیح ہوں اور صحیح جگہ پہ فٹ ہوں، گزارا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. اس بدصورت کو چاہیے کہ اگر اللہ یہ آنکھ ناک کان صحیح جگہ پہ نہ لگاتے، بعض ایسے معذور بچے بھی ہوتے ہیں ناک غائب ہے، ایک آنکھ ہے دوسری نہیں ہے، ایسے بھی ہو جاتا ہے. تو صرف چہرے کے خد و خال میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیتے تو زندگی کا آدھا مزہ کرکرا ہو جاتا. اللہ نے پورا انسان صحیح بنا کے، آنکھیں ہیں، ناک ہے. اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو بچی کی پیدائش پہ غم کرتے ہیں. خدا کے بندو، اگر یہ لڑکا پیدا ہوتا اور معذور ہوتا، شکر ادا کرو بیٹی پیدا ہوئی مگر معذور نہیں ہے. اگر لنگڑی لولی اندھی بہری پیدا ہو جاتی، کتنی بڑی آزمائش تھی. وہ بیٹا ہی ہو جاتا تو کتنی بڑی آزمائش. پھر کہتے اللہ سے کہ کاش بیٹی ہوتی مگر معذور نہ ہوتی. کہتے نہیں کہتے؟ نابینا بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، بہرے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. ماں باپ ساری زندگی پھر ان کو پالتے ہیں، پھینک تھوڑی سکتے ہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہو نا، کوئی بھی نعمت، تو اس کی ناقدری نہ کرے. بیٹی اگر پیدا ہو گئی، بے شک 10ویں بیٹی پیدا ہو رہی ہے، بولو بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے معذور بچہ پیدا نہیں کیا. بیٹی دی ہے ٹھیک ہے، بیٹے پہ زیادہ خوشی ہوتی، لیکن بیٹی ہے مگر معذور نہیں ہے. بس یہی اللہ کی بڑی نعمت ہے. میں نے ہسپتالوں میں ماؤں کو روتے ہوئے دیکھا ہے جن کے بیٹی پیدا ہوتی ہے. پڑھے لکھے لوگوں میں دیکھا ہے، رو رہے ہیں. نرس نے آ کے اطلاع دی کہ بیٹی ہوئی ہے، تو شوہر رو رہا ہے بیٹھ کے، کم بخت وہ رو رہا ہے کہ بیٹی کی اطلاع مل گئی. وہ ہندوؤں والا حساب کتاب ہے. ہندوؤں میں جب بیٹی کا پتہ چلتا ہے نا، روتے ہیں بیٹھ کے. تو ہم ہندو تھوڑی ہیں بھائی. پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کی. میں ایک دفعہ ہاسپٹل میں بیٹھا ہوں، نرس نے آ کے پتہ نہیں کسی کے کان میں کچھ کہا، ایک خاتون رونا شروع کر دی. اس بندہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی رو رہا ہے اور بھی رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ پتہ چلا جی نرس نے آ کے چپکے سے بتایا کہ بیٹی ہوئی ہے. پھیکے منہ سے بتایا اس نے بھی، تو نا پھیکے منہ سے کہ بیٹی ہوئی ہے. اس کو بھی پتا ہے کہ ایسا نہ ہو رکھ کے تھپڑ لگا دیں کھینچ کے. تو وہ بھی رو رہی ہے، وہ بھی رو رہے ہیں، سارے رو رہے ہیں بیٹھ کے. خدا کو غضب نہیں آئے گا؟ یہ سارا حساب جو خراب کیا ہے نا، یہ فیملی پلاننگ والوں نے کیا ہے. یہ بتا دوں میں آپ کو، میں جو ان کے خلاف اتنا چیختا ہوں نا، یہ بہت کم چیختا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب محدود بچوں پر آ جاتا ہے نا انسان، 2-3 سے زیادہ نہیں ہوں گے، تو پھر اس میں وہ کمپرومائز نہیں کرتا. وہ کہہ رہا ہے پھر اس میں لڑکا ہونا ضروری ہے، کیونکہ میری فیملی 2-3 سے زیادہ تو بڑھانا نہیں ہے، تو اب ایک لڑکا مجھے لازمی چاہیے. اب جس کے ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے، جس کے نہیں ہو رہا وہ تو رسک لے گا نا. وہ تو یہی کہے گا میں رسک لے رہا ہوں، 3ری بیٹی 4تھی بیٹی، کیا ہو رہا ہے بھائی یہ میرے ساتھ. تو بھائی اگر بے لگام چھوڑ دو، آپ بے لگام چھوڑو گے، اللہ بے لگام نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے کنٹرولنگ کا ویسے ہی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا فیملی پلاننگ والے کہ آپ بے لگام چھوڑ دیں، برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہوں گے.
تو بھائی یہ خدا پہ الزام ہے. اللہ کو پتا ہے مینڈک کتنے پیدا کرنے اور انسان کتنے پیدا کرنے ہیں. مینڈکوں والا حساب اللہ انسانوں پہ نہیں چلاتے. مچھلی کے 1000 بچے ہوتے ہیں ایک وقت میں. مچھلی جب انڈے دیتی ہے نا 1000. اور یہ جو گولڈن فش ہے, میں نے چونکہ ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہیں, بڑے بڑے ایکویریم رکھے ہیں میں نے, 5.5 فٹ کے بنائے ہیں خود ہی, بڑا شوق رہا ہے مجھے یہ. تو 10,000 انڈے دیتی ہے گولڈن فش ایک ٹائم میں. 10,000 انڈے, اس سے 10,000 بچے نکلتے ہیں. انسانوں میں ایسا نہیں ہوتا, ان میں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے لیے, ان کی نسل کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ مچھلی اپنے بچوں کو کھاتی ہے. تو اللہ اتنے پیدا کرتے ہیں کہ کھاتی بھی رہے نا. جیسے ہی بچے انڈوں سے نکلتے ہیں مچھلی خود کھانا شروع کر دیتی. کھاتے 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 پیڑ بھر جاتا ہے اور کھاتی ہے. جو ادھر ادھر نکلنے میں کامیاب ہو گئے وہ بچ گئے, وہ تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان کی کنٹرولنگ کا سسٹم بنایا ہوا ہے. ایک عجیب دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی کیا مینجمنٹ ہے. فیملی پلاننگ بھی تو پلان ہے نا, مینجمنٹ ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ پلاننگ میں نے پہلے سے کی ہوئی ہے, مینجمنٹ میری طرف سے پہلے سے ہوئی ہوئی ہے ہر چیز کی. اس کی بہترین مثال آپ سمندر کو دیکھ لیں. سمندر کی جو مچھلیاں ہیں نا, مچھلیاں ہزاروں لاکھوں انڈے دیتی ہیں. اگر یہ انڈوں میں سے ساری مچھلیاں زندہ رہ جائیں, مرے نہیں, تو سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو, کشتی نہیں چلے گی, مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوں گی پھر. اب اللہ نے نظام کیا بنایا کہ اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اللہ نے مچھلی کی ماں سے ماں کی ممتا کا تصور ہی ختم کر دیا ہے. اس میں ممتا ہی نہیں رکھی ہے. وہ اپنے بچوں کے لیے چڑیل ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہی لاکھوں بچے پیدا ہوئے ماں کھانا شروع کر دیتی ہے. اور ماں کیا, دوسری بڑی مچھلیاں بھی کھاتی ہیں. کوئی چند ایک بچے ہی ہیں جو ادھر ادھر جا کے جان بچاتے ہیں اپنی. کوئی کسی پہاڑی کے کھو میں گھس گئی ہے, کوئی بل میں, تو جو بچ گئی بڑی مشکل سے چند ایک ہی بچتے ہیں. اب اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ آپ جتنی مچھلیاں سمندر سے نکالو گے, ہم تو بڑی مچھلیاں شکار کرتے ہیں نا, نکالو گے تو چھوٹی مچھلیوں کو کھانے والی مچھلیوں کا ریشو اتنا ہی کم ہو جائے گا. لہذا گروتھ ریشو سمندر میں خود بخود بڑھ جائے گا. نہیں آ رہی بات؟ جو چھوٹی مچھلیوں کی گروتھ کا ریشو ہے وہ خود بخود بڑھے گا. سمجھ رہے ہو؟ خود بخود بڑھ جائے گا وہ. لہذا سمندر میں خوراک کی کمی نہیں ہوگی. اور اگر آپ شکار نہیں کرتے, یہ سوچ کے فیملی پلاننگ والوں نے آپ کو کہا روزانہ اتنے ٹن مچھلی نکالی جا رہی ہے, یہ سمندر سے مچھلیاں کہیں ختم نہ ہو جائیں. سمجھ آئیے نا بات؟ انہوں نے کیلکولیشن کی, اتنے ٹن سمندر میں مچھلیاں ہیں, اتنے ٹن روزانہ کے حساب سے نکال دی تو اتنی کم ہو جائیں گی, پھر 100 سال کے بعد سمندر خالی ہو جائے گا. ان کی رپورٹ آ گئی سامنے. تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اگر نہیں نکالو گے تو یہی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو بڑا ہی نہیں ہونے دیں گی, ان کو کھا کھا کے ختم کرتی رہیں گی. تو وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا سمندر. سمندر آدم علیہ السلام کے زمانے میں جتنی خوراک تھی آج بھی اس میں اتنی ہی خوراک ہے. آپ کھاؤ آپ کی مرضی, کنجوسی کرو گے نہیں کھاؤ تو آپ کی مرضی. تو ہر چیز میں اللہ تعالی نے اس کی جو کنٹرولنگ کا گروتھ ریشو ہے نا, اس کا ایک نظام بنایا ہوا ہے. سانپ ہزاروں انڈے دیتا ہے, اس کی جو مادہ ہے, لیکن اللہ نے اس کے مادہ کے ماں کے دل سے ماں کی ممتا ختم کر دی. وہ سانپنی بھی بچوں کو کھا جاتی ہے. پہلے تو انڈے ہی کھا جاتی ہے, انڈوں میں سے کچھ بچ گئے, وہ بچے نکلے, وہ بچے کھا جاتی ہے. وہ ایک آدھ بیچارہ کہیں ادھر ادھر سے نکلنے میں والدین سے بھاگ کے کہیں پناہ لے لیتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے. ورنہ اگر اللہ نے سانپنی کی ماں کے دل میں وہی ممتا رکھی ہوتی جو انسان کی ماں کے دل میں ہوتی ہے, تو سانپنی اپنے جب ہزاروں ہزاروں بچوں کو پال پوس کے جوان کرتی تو میرے بھائی پھر ہم یہاں تسلی سے بیٹھے ہوئے نہ ہوتے. سارے کام چھوڑ کے ساری دنیا کے سائنسدان صرف سانپوں کو مارنے میں ہی لگے ہوتے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, سانپ. نہیں آ رہی نا بات؟ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل قسم کی باتیں, سائنسی رپورٹ ہے, یہ نہیں سمجھ میں آتی اتنے آرام سے. تو اب ایک بات, بعض جانور ایسے ہیں جو 3-3, 4-4, 6-6 سال کے بعد صرف ایک بچہ دیتے ہیں. یہ پینگوئن کہتے ہیں نا, جو یہ بلی کی طرح کے جو ہوتے ہیں, وہ انٹارکٹیکا وغیرہ میں, جس کو پانی کی بلی بھی کہتے ہیں اردو میں.
پینگوئن، یہ جو ہے نا، یہ اس کی گروتھ ریشو بہت کم ہے. یہ 1 یا 2 بچے بڑی مشکل سے ان کے ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، پھر یہ بڑی مشکل سے. تو اللہ نے ان کے والدین کے دل میں، نر اور مادہ دونوں کے دل میں، ماں کی ممتا کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے. باپ کی بپتا اور ماں کی ممتا. صرف ممتا نہیں ہے، باپ کے دل میں بپتا بھی ڈال دی اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، فطرت کو معلوم ہے کہ اس کے تو 2-3 سال میں جا کے ایک ہی بچہ ہوگا. اس کی اگر صحیح کیئر نہ کی نا، ماں کے دل میں دشمنی ڈال دی جیسے سانپ، تو یہ تو نسل چند دن میں ہی غائب. اور اگر صرف ماں کی ممتا ہو تو بھی گزارا نہیں ہے. باپ کے دل میں بپتا بھی ڈالو اور ماں کے دل میں ممتا بھی ڈالو. تو پینگوئن کے والدین اتنی محنت کے ساتھ اس انڈے اور بچے کی حفاظت کرتے ہیں. آپ اگر اس پہ کتابیں پڑھیں اور ڈاکومنٹری دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا، عقل حیران ہو جائے گی کہ انسان اپنے بچے کے لیے اتنی قربانی نہیں دیتا. ایسے اس کی حفاظت کرتے ہیں، کئی میل سفر کرتے ہیں، آندھیوں سے، طوفان سے اس کو بچاتے ہیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں. فطرت نے اس کی بقا کے لیے یہ انتظام کیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے میرے بھائی؟ ایک اور مثال دوں آپ کو میں، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام کامل ہے. اس میں کسی فیملی پلاننگ والے سے مشورہ لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. خرگوش جو ہے نا، خرگوش، اس کی نسل بہت تیزی سے بڑھتی ہے. ہر 6 مہینے بعد بچوں کی ایک فوج تیار ہوتی ہے. آسٹریلیا میں کوئی سیاح آیا، آسٹریلیا سے پاکستان یا انڈیا گیا، اس نے دیکھے خرگوش. تو اس نے کہا یہ آسٹریلیا میں خرگوش نہیں ہے. یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، یہ باقاعدہ اخبار میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی. تو وہ خرگوش کا ایک پیر یہاں سے اٹھا کے آسٹریلیا لے گیا، نرمادہ کا ایک پیر، کہ خرگوش کی نسل آسٹریلیا میں بھی جنگلوں میں بڑھاؤں گا. وہ نسل اتنی بڑی ہے، ہر 6 مہینے بعد بچے، ہر 6 مہینے بعد بچے. وہ اتنے خرگوش ہو گئے ان کے جنگلوں میں کہ وہ خرگوش، آپ کو پتا ہے، وہ تو گھروں کو کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، سرنگیں بنا کے دیواریں کھوکھلی کر دیتے ہیں. وہ خرگوش کیا کرتے تھے، ان کی فصلوں کی فصلیں چٹ کر جاتے تھے. خرگوشوں کے غول آتے اور ان کی لہلہاتی فصلوں کو تسلی کے ساتھ کھا پی کے زبان چاٹ کے چلے جاتے. اب جتنے جوڑے آ رہے ہیں 6 مہینے بعد وہ 6 گنا بڑھ چکے ہیں. یعنی ہر 6 مہینے بعد جو ہے نا خرگوش کی مادہ بچے دیتی ہے، 6 بچے. تو آپ اندازہ لگاؤ سال میں کتنے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اتنے بڑے ہوئے کو 6 سے ضرب دو، پھر 6 سے ضرب دو. وہ تو کچھ دنوں میں تو ایسا ان کو محسوس ہوا کہ آسٹریلیا میں انسان نہیں ہوں گے، خرگوش ہی نظر آئیں گے ہمیں. تو حکومت عاجز آ گئی ان خرگوشوں کو مارنے سے کہ بھئی یہ فصلیں برباد ہو رہی ہیں. باڑ لگاتے تو یہ کمبخت سرنگیں بنا کے نیچے سے نکل کے آتے. ادھر سے باڑ لگائی، حکومتوں نے کہا کہ کھیتوں کے گرد باڑ لگائی جائے، سرنگیں بنا کے گھس رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ پھر اس وقت تک خرگوش کو ہلاک کیا گیا. ایک دوا بنائی گئی کہ بھئی اس کو اتنا مارو کہ ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا، نالائق کو، ٹھیک ہے نا. چھوڑنا ہے تو چڑیا گھر میں اپنے پاس، تاکہ ہم نگرانی کریں، اس کی نسل نہ بڑھنے پائے. تو وہاں کے ماہرین بیٹھے، انہوں نے غور کیا کہ کیا بات ہے، پوری دنیا میں خرگوش ہے مگر یہ مسئلہ نہیں ہے، اور ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہوا. تو پتہ یہ چلا، ان کے ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جنگل میں خرگوش پیدا کیا ہے نا، اس میں خرگوش کھانے والے درندے بھی پیدا کیے ہیں. وہ خرگوش کی نسل کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. ان کی نیت کنٹرول کرنے کی نہیں ہوتی، نیت تو ان کی پیٹ بھرنے کی ہوتی ہے. کتے نے کہیں دیکھا خرگوش جا رہا ہے، جپٹ کے کھا لیا، صحیح ہے نا. شیر نے دیکھا یہ، تو اس سے خود بخود کیا رہتا ہے، خرگوش بھی ایک تناسب سے، کتے بھی ایک تناسب سے، شیر بھی ایک تناسب سے. کوئی بھی چیز حد سے زیادہ پھیلتی نہیں ہے. ایک چیز زیادہ پھیلنے لگتی ہے، دوسری اس کو کھا جاتی ہے. جن جانوروں کی خوراک اللہ نے گوشت رکھی ہے، دیکھو بکری کی خوراک اللہ نے گھاس پھوس رکھی ہے نہیں رکھی، سارا دن کھاتی رہتی ہے. کیونکہ گھاس پھوس اتنی سستی چیز ہے کہ بکری کو بہت کم قیمت پہ وہ جگہ جگہ مل جاتی ہے. کسی نے ٹماٹر خریدے، گلا ہوا ٹماٹر نیچے گر گیا غلطی سے، بکری اٹھا کے کھا جائے گی. کوئی کچھ خرید رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، تھوڑا سا پان کا پتا نیچے گر گیا، وہاں سے بکری کا دمبے کا گزر ہوگا، کوئی چڑیا اٹھا کے لے جائے گی اس کو. تو یہ سستی خوراکیں جن جانوروں کی بنائی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو ان کا معدے بہت بڑے رکھے ہیں.
جو اوجڑیاں رکھی ہیں کہ اس کو پورا بھرو. اب وہ سارا دن کھاتے ہیں اور ان کو ان کے مطلب کی خوراک مل بھی جاتی ہے. جن جانوروں کی اللہ نے گوشت خوراک رکھی ان میں اللہ نے اوجڑی نہیں رکھی ہے, کیونکہ اس کو بھرنا ان کے لیے بیچاروں کو, انسان نہیں گوشت کھا کے پیٹ بھر سکتا. آج کل غریب آدمی گوشت کھا کے اتنی سی 2-4 بوٹیاں لے آئے گا, شوربہ بنا کے بچوں کو پلا دے گا اس کا. تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ کہتے کہ تم نے پیٹ بھرنا ہے, تو شیر تو بیچارہ سارا دن شکار ہی کرتا رہتا اور تھک کے چور ہو جاتا, کیونکہ اس کی خوراک, اس کے لیے خوراک کا حصول ممکن ہے. بکری کے لیے اور جنگلوں میں جو جانور ہیں نا, وہ تو کیا کرتے ہیں, پتے وتے کھا لیے, کوئی زیادہ ان کو نہ بھاگنا پڑے گا, نہ دوڑنا پڑے گا, نہ کوئی کلا بازی دے کے کسی درخت کو گرانا ہے نیچے, بڑے آرام سے کھا لیتے ہیں. شیر کے لیے جو کھانے کا سیٹ اپ ہے نا بڑا مشکل, وہ پہلے دور سے دیکھے گا, وہ یہ اس کو ہدف, ٹارگٹ کلنگ, صحیح ہے نا, 2-4 اپنے بچے بھیجے گا, ہاں بھائی تو ایسا کر, یہ میں نمبر دے رہا ہوں, موبائل نمبر دے رہا ہوں, یہ بندہ گرانا ہے. باقاعدہ پہلے منصوبہ بنے گا, پھر اس پہ جا کے حملہ کریں گے. بسا اوقات وہ نکل جاتا ہے, ہرن کے پیچھے کریں گے تو ہرن تو ایسا بھاگتا ہے کہ وہ غائب ہی ہو گیا. بھاگتے بھاگتے تھک جائے گا, بیٹھے گا, پھر کہے گا یار یہ ہاتھ سے نکل گیا, اب دوبارہ کوئی کوشش کرو. تو کتنی مصیبت سے اس کو خوراک ملتی ہے. لیکن اللہ نے اس کی تھوڑی خوراک 1 ہفتے کے لیے, ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھا لے, پورا ہفتہ نہیں کھائے کچھ بھی نہیں ہے, پڑا رہے آرام سے. شیر ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے نا, پھر صرف ڈاکومنٹری کے لیے بیٹھا رہتا ہے, کوئی آئے میری فلم بنا کے جائے. تو یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ شیر کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے تھوڑی خوراک اس کے لیے کافی رکھی ہے. اژدہا جو ہوتا ہے نا جنگلوں میں, بڑے بڑے اژدہے, اتنے موٹے موٹے بڑے بڑے, ان سے چلا نہیں جاتا. آپ ڈاکومنٹری کبھی دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں وہ چل ہی نہیں سکتے. اب ان کے لیے تو چلنا مشکل, وہ کیا کریں بھائی, صبح و شام کھانے کے لیے تو بکری کی طرح چلنا چاہیے نا. تو اللہ نے ان کی خوراک رکھی, کہا کہ 1 نوالا کھا لو, 6 مہینے چل جائے گا, ٹھیک ہے, تمہارے لیے 1 نوالا کافی ہے. اور وہ نوالا اتنا بڑا ہوگا کہ بیٹھے رہو یہیں ملے گا تمہیں. اژدہا کیا کرتا ہے, گھنا بنا ہوا ہے, گھنا بن کے, جیسے کچھ ہے ہی نہیں, اپنا سر بھی چھپا لے گا اور ایسے مردہ بن کے پڑا رہتا ہے, 6 مہینے تک انتظار کرتا رہتا ہے, شاید یہاں کبھی کسی بکری یا بکرے کا یا ہرن کا کبھی گزر ہو جائے. اتفاق سے 6 مہینے میں 1 دفعہ تو کوئی نہ کوئی گزرتا ہے. جیسے ہی ہرن قریب سے گزرتا ہے, ہرن کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے نہ دانت نظر آ رہے ہیں, نہ پنجے نظر آ رہے ہیں, شیر کی طرح کچھ بھی نہیں, تو فوراً جھپٹ کے پورا ہرن ایسے کھینچ لیتا ہے اپنے اندر, پورا ثابت نگل لیتا ہے, چباتا بھی نہیں ہے. اتنا سست آدمی ہے کہ چباتا بھی نہیں ہے. سست, اگر چستی ہوتی تو چل کے نا کہیں شیر کی طرح کہیں جا کے کھا لیتا, بس وہ کھینچتا رہتا ہے اس کو نا, نگلتا رہتا ہے, نگلتا رہتا ہے, نگلتا رہتا ہے, اس کے بعد آرام سے پڑ جاتا ہے. اب اس کا کوئی کام نہیں ہے, اس کا میدا, سری, پائے, چانپیں, کھال سب الگ کرے گا. ہمارے پاس تو کسائی ہے نا, وہ سری الگ کی ہے, پائے الگ کی ہے, کھال الگ کر دی, اوجڑی الگ کر دی, کھانے کی چیزیں الگ, پھینکنے کی چیزیں الگ. اللہ نے اژدہے کا میدا ایسا بنایا ہے, وہ کھا پی کے اس کا قیمہ بنا کے جو چیزیں کھانے, کھال خود ہی اس کے پیٹ میں اترتی ہے ہرن کی, سینگ وینگ سب علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ 1 ہفتے تک جو ہے نا اس کا میدا, اژدہے کا میدا 1 ہفتے تک تو صرف اس ہرن کو بوٹیاں بنانے میں لگاتا ہے, کہ اس کی چانپیں وانپیں جو ہے نا الگ کی جائیں, اس کی بوٹیاں بنائیں. 1 ہفتے تک صرف یہی کام کرتا ہے, 1 ہفتے تک. اور پھر اس کے سارا حساب کتاب کر کے وہ اتنی پروٹین اس کو دے دیتا ہے کہ اب ہرن, وہ جو اژدہا ہے, 6 مہینے تک اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ اللہ نے نظام کیوں بنایا؟ اژدہے کو باقی, اس کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے, کیونکہ اس کو جسامت ایسی دی گئی ہے کہ اگر اس کے لیے یہ سہولتیں اس کو میسر نہ ہوتی, اس کے پیٹ کے اندر ہی چاپڑ اور سری پائے کا انتظام نہ ہوتا, تو اژدہا, اس کی نسل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی. سمجھ رہے ہو میرے بھائی؟ تو میرے بھائی, جب ان چیزوں کے لیے اللہ نے ایک گروتھ ریشو متعین کیا ہوا ہے, تو وہ انسان جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا, جو مقصود کائنات ہے, اس کو اللہ نے بے لگام کیسے چھوڑ دیا؟
کہ پیدا ہوتے رہیں گے مہنگائی بڑھاتے رہیں گے, جتنے بچے پیدا ہوتے رہیں گے مہنگائی بڑھاتے رہیں گے اور قحط پڑتا رہے گا اور مرتے رہیں گے بھوکے. میں نے ایسے ہی فری چھوڑ دیا ہے, تو اس کے لیے تم ڈاکٹروں سے مشورہ لو کہ کتنے ہونے چاہیے کتنے نہیں ہونے چاہیے. تو یہ عقل کو ماتم کرنے والی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری. اس میں اللہ پہ اعتماد کرو, اللہ پہ توکل کرو. تو میں جو اصل بات بتا رہا تھا, بیٹیوں کی پیدائش پہ روتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ 3-4 کا معیار بنایا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ ہونے نہیں ہیں. اب اس میں بیٹیوں پہ بیٹیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں تو بڑھائے چلے جا رہے ہیں نسل بیٹے کی لالچ میں. تو اب 6 نمبر پہ جب بیٹی ہوگی تو باپ کی روح تو کانپے گی نا. وہ کہے گا میں تو 6 لڑکوں پہ راضی نہیں تھا, میں تو 2 سے زیادہ لڑکوں پہ راضی نہیں ہوں, یہ 6 لڑکیاں پیدا ہو گئی ہیں. اس لیے پھر وہ چیخپا ہوتا ہے. پھر جب نرس آ کے اطلاع دیتی ہے تو وہ روتا ہے بیٹھ کے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اوپر سے کہتے ہیں مبارک ہو بڑی خوشی ہوئی, اوپر سے اندر سے ان کا دل جل رہا ہوتا ہے. یہ وہی دور ہے جہالت کا جو عرب میں پہلے تھا, بیٹی کی پیدائش میں منہ بنانا, اور جو ہندوؤں میں آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے. تو اس کو ختم کرو میرے بھائی, ختم کرو. بولو بھائی ٹھیک ہے, اللہ جتنی اولاد دے دے, بیٹے دے دے اس کی مرضی, بیٹیاں دے دے اس کی مرضی. بیٹیاں ہوں گی کوئی بات نہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, 10 ہو جائیں 12 ہو جائیں. میں ایک ایسے آدمی سے ملا جس کی 24 بیٹیاں, 4 بیویاں تھی گاؤں میں, دیہات میں, گلگت کی بات کر رہا ہوں. 4 بیویوں سے بیٹیاں کتنی؟ 24. ایک بھی بیٹا نہیں ہوا اس کی. ایسا خوش, ارے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اتنا خوش, کیونکہ وہ ہندوؤں میں نہیں رہے نا. وہاں ہندوستان نے وہاں کبھی حکومت بھی نہیں کی, اور ہندوؤں کی وہاں کبھی حکومت بھی نہیں, ہندوؤں سے اختلاط بھی نہیں رہا. خالص صحابہ کے دور سے جو اسلام آیا وہ اب تک چلا آ رہا ہے, اس میں کوئی آمیزش نہیں ہوئی. تو 24 بیٹیاں ٹھیک ہے بھائی, ذرا بھی ٹینشن میں نہیں, ذرا بھی پریشان نہیں. ہمارے ہاں اگر ہو تو 4-6 بیٹیاں ہوں گی, اس کے بعد چاروں بیویوں کو بم سے اڑوا دے گا, بولے گا اڈا ہی ختم کر دو, اس کے بعد میں مزید افورڈ نہیں کر سکتا. تو 24 بیٹیاں اللہ نے دی, افورڈ بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ رزق کے دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں, خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ یہ پیدا جو خالق کر رہا ہے نا, وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, فرمایا زمین میں چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو. یہ تو انسان ہے, ذریعہ اللہ والدین کو بنا رہا ہے, رزق والدین رزاق نہیں ہے. دیکھو ماں جب بچے کو فیڈ کراتی ہے تو یہ دودھ پیدا کس نے کیا ہے؟ ماں نے پیدا کیا ہے کیا؟ خالق نے پیدا کیا ہے. بتا رہے تم ذریعہ ہو, پیدا میں کر رہا ہوں. پہلے روٹی کھاتی تھی خون بنتا تھا, اب روٹی کھائے گی تو خون بھی بنے گا اور دودھ بھی بنے گا. تو کس نے روٹی کو یہ بات سمجھا دی کہ اب اس سے دودھ بھی بننا چاہیے اور خون بھی بننا چاہیے؟ تو ڈاکٹر تو بیٹھے نا کاغذ قلم لے کے کیلکولیشن کرنے کے لیے, ان تحقیقات کو دیوار پہ دے مارو جا کے. ابھی ہمارے خاندان میں ایک شادی ہوئی, بلکہ بتانے میں حرج نہیں, میری اپنی بھانجی کا نکاح ہوا. سگی بھانجی کی شادی ہوئی ہے 2 دن پہلے سگے بھانجے سے. میرا سگا بھانجا بڑی ہمشیرہ کا بیٹا, اس کی شادی ہوئی میری چھوٹی ہمشیرہ کی بیٹی سے. وہ میرا بھانجا بڑا ماشاءاللہ نیک, دنیاوی لحاظ سے بھی کھاتا پیتا آدمی ہے, مرشن نیوی میں, اور دینی لحاظ سے ماشاءاللہ تہجد گزار ہے, داڑھی ہے, علماء کا احترام کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو 28 سال کا ہو گیا تھا, پلا پلایا, قد بھی ماشاءاللہ بہت اونچا. کہہ رہے تھے بھائی کر لے, شادی کر لے. تو بات چلی, ہم نے کہا بھائی یہ ہماری جو بھانجی ہے یہ بھی ماشاءاللہ بالغ ہو گئی, 13-14 سال عمر ہے, قبول ہے, قبول ہے. ٹھیک ہے نا. تو جیسے ہی پیغام بھیجا, جو یعنی بھانجی کے ہاں ہم سے بات چلائی, ہم نے بات چلائی, ہو گئی. لڑکی کے والد راضی, جو ہمارے بہنوں ہی راضی ہیں, ٹھیک ہے بھائی. اب ان کے خاندان میں ایک کوہرام مچ گیا. 14 سال کی 13 سال کی بچی کی شادی, ایسا کوہرام مچا ہے, کہہ رہے ہیں ظلم ہے ظلم. یہ کیا ہے؟ ظلم. تو ایک ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر, عام لوگوں کی بات کو تو میں نے لفٹ ہی نہیں کرا. ایک ڈاکٹر ہیں جو بڑے ڈاکٹر ہیں, میں بتاؤں گا نہیں, وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے, وہ سمجھ تو جائیں گے وہ, لیکن بالکل بھی ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ میں بدنام ہو رہا ہوں. ڈاکٹر بھی باہر کے پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے غلط ہے, بچی کو نقصان ہوگا اس میں. یہ بات ان کی مجھ تک پہنچ گئی. میں نے ان سے کہا ان ڈاکٹر صاحب سے بولو کہ آپ کی یہ بات, جتنے بھی پوائنٹ آف ویو ہے نا دنیا میں, صرف میڈیکلی نہیں, دنیا میں پوائنٹ آف ویو کی جتنی قسمیں ہیں ان تمام قسموں کے لحاظ سے یہ بات آپ کی بھی غلط اور آپ بھی غلط. ٹھیک ہے نا.
یاد رکھو میں بار بار اپنے بیانات میں ایک بات کہتا ہوں کہ ڈاکٹروں کی جو بات نیچر کے خلاف ہو اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیا کرو، چاہے کتنا بڑا اسپیشلسٹ ہی کیوں نہ ہو۔ فطرت کے مقابلے میں، نیچر کے مقابلے میں کسی کی بات درست نہیں ہو سکتی۔ دیکھو سائنس نے اتنی ترقی کر لی، مگر جسم میں طاقت کے لیے آپ کو روٹی کھانا پڑے گی نا۔ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ سائنسدان کوئی پلاسٹک کی ایسی چیز فیڈ نکالیں جو کھا کے آپ کا پیٹ بھر جائے؟ اب کوئی سائنسدان کہے وہ پرانے زمانے کے لوگ تھے جو روٹی گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے چبا کے نکلتے تھے، اب ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں، ہم پلاسٹک کھائیں گے، تو بات سمجھ میں آئے گی؟ بھائی نیچر جو فطرت کے اصول جو ہزاروں سال پہلے تھے آج بھی وہی ہیں۔ لڑکی کو اگر فطرت نے بالغ کر دیا تو بالغ کرنا اس کی علامت ہے کہ یہ نکاح کے قابل ہو چکی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو قدرت اسے کبھی بھی بالغ نہ کرتی۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کبھی بھی بالغ نہ کرتی اس کو، اگر صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ تو میں نے پھر ان کو ایک اور بات کہی، میں نے کہی یہ ڈاکٹر صاحب کی تحقیق 100% غلط اس لیے بھی ہے، یہ بعض باتیں حیا کے خلاف ہیں، اس لیے میں ابھی نہیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، ورنہ اس میں بہت جو ہے نا یہ ڈاکٹروں کی جو تحقیق، یہ جو اس طرح کی باتیں پھینکتے ہیں، یہ ان کی باتیں اور بہت سارے دلائل سے غلط ہو سکتی ہیں، بہت غلط ہیں وہ، لیکن ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، میں نے اپنی مسجد میں ایک لڑکے کو دیکھا، 18-20 سال عمر ہے، تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں روزانہ صبح اٹھتے ہی 6 گلاس پانی پیتا ہوں، صبح اٹھتے ہی 6 گلاس نہار منہ پانی پیتا ہوں۔ میں نے کہا اس حماقت کی وجہ خوف خدا ہے یا کوئی اور وجہ کہ صبح اٹھتے ہی 6 گلاس؟ کہنے ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے۔ میں نے کہا کیونکہ کڈنی کا پرابلم ہے، پتھری ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ ڈاکٹر نے کہا کہ معدے کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ کچھ دنوں میں پانی پانی بن کے ختم ہو جاؤ گے، نہیں کرو یہ حرکت نہیں کرو۔ کہہ رہے کیوں، آپ ڈاکٹر ہیں کیا؟ میں نے کہا دنیا کی کسی مخلوق کو دیکھا ہے صبح اٹھ کے پانی پیتے ہوئے؟ ہے بھائی، چڑیا اٹھتی ہے صبح صبح دانا چگنے، پانی کی طرف نہیں جاتی۔ بکری کو صبح نکالو نا، فوراً گھاس پھوس کی طرف جائے گی، پانی کی طرف، الا یہ کہ کسی نے بہت پیاسا رکھا ہو، ایک الگ بات ہے۔ شیر اٹھے گا صبح صبح، انگڑائی لے گا اور ٹارگٹ کلنگ، یہ نہیں کہ مٹکے کی طرف جا رہا ہے وہ پانی پیوں میں نے کہا اللہ کے بندے پانی جب پیو جب پیاس لگے گی، ڈاکٹر کے مشورے پہ پانی نہ پیو۔ کھانا اور پینا یہ مشوروں پہ نہیں ہوتا، یہ جسم خود بتاتا ہے کہ پانی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے ہیں۔ یہ جو ہزاروں سال سے انسان چلے آ رہے ہیں، ساری دنیا کے حکیم جو آج تک چلے آئے ہیں، ساری دنیا کے انسان یہ پانی کب پیتے تھے بتاؤ؟ جب پیاس لگتی ہے، اور جتنی لگتی ہے اتنا پیتے ہیں۔ تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ طب کی جو قدیم کتابیں ہیں نا، اس میں لکھا ہوا ہے، بہشتی زیور میں بھی ہے، کہ زیادہ پانی پینے سے جو بغیر ضرورت کے وہ گردے خراب ہو جاتے ہیں، اس سے پیٹ نکل جاتا ہے، اور جوان آدمی سیکشولی بہت کمزور ہو جاتا ہے اس سے۔ پانی جب پیتے رہو گے تو جو جسم کو جو پروٹین چاہیے نا، وہ پانی ایسی چیز ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کھائیں گے نا تو اس کی طاقت اور توانائی کو کم کر دیتا ہے وہ۔ دیکھو دودھ ہے نا 1 گلاس، اس میں 4 گلاس پانی ملا کے پی جاؤ، وہ دودھ رہے گا، توانائی ختم ہو جائے گی اس کی۔ اسی طرح آپ نے دودھ پیا، اس کے اوپر 6 گلاس پانی پی لیا۔ تو پانی پیئے جب آپ کو پیاس لگے، احتیاطاً تھوڑا سا زیادہ پی لیں۔ 1 گلاس کی پیاس ہے تو آپ نے 1.5 پی لیا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جی پانی تھوڑا زیادہ رہے جسم میں، لیکن 6 گلاس صبح نہاروں۔ میں نے کہا 1 قطرہ بھی پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک پیاس نہ لگے۔ پیاس لگ رہی ہے تو کیا نہار منہ ہو جائے کوئی بھی وقت۔ تو یہ سب باتیں ایسی ہیں، اور پھر ہم نے تو اس کو منع کر دیا۔ اس کے بعد ایک ڈاکٹر کی رپورٹ آئی، انہوں نے رجوع کر لیا اپنی اس تحقیق سے۔ ان ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، پانی نہیں پینا چاہیے اس طریقے سے، جب پیاس لگے پھر پینا چاہیے۔ ہاں کوئی بیچارہ ڈائلسس پر ہو، گردوں کا مریض ہے، کوئی 50-60 سال کا کوئی بیمار ہو گیا، شوگر کا مسئلہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ جو نیچرل لائف ہے نا اللہ نے بنائی ہے، یہ نیچرل لائف کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کوئی متبادل نہیں ہے۔ اس میں ڈاکٹروں کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو برباد نہ کیا کریں۔ بچی بالغ ہو گئی، اس کی شادی کر دیں، اسی میں اس کی صحت ہے۔ پہلے زمانے میں عورتوں کی 90-99 سال عمر ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ میری دادی 90 سال میں دنیا میں گئی ہیں، 13 سال کی عمر میں میری دادی کی شادی ہوئی تھی، بتاتی ہیں
13 سال کی عمر میں 14 سال کی عمر میں میری دادی بتاتی ہے میری شادی ہوئی تھی اور ہم نے اپنی دادی کو 90 سال کی عمر تک دیکھا ہے. وہی ڈاکٹر صاحب ہوتے وہ تو کہتے یہ تو 13 سال کی میں شادی ہوگی تو گئی کام سے مر گئی. وہ اسی وجہ سے کہ وہ نیچر کے مطابق چل رہی تھی, شادی ہو گئی اتنی لمبی عمر. اور پہلے مردوں کی شادیاں بھی جلدی ہوتی تھی, لڑکے 15 16 17 سال میں گاؤں میں جو ہے نا کان سے پکڑ کے شادی کرا دیتے تھے, تو ان کی بھی عمریں کتنی ہوتی تھی. میں اکثر بیان میں بات کہتا ہوں, آج کل کسی کے دادا کا جنازہ میں نے نہیں پڑھایا, سال میں ایک آدھ پڑھایا ہوا کسی کے دادا کا جنازہ, سارے ابا کے جنازے آ رہے ہیں. یہ کس بات کی علامت ہے کہ دادا بننے سے پہلے مر جاتے ہیں دادا بننے سے پہلے. تو یہ جو ہے نا حساب کتاب, تو یہ لڑکیوں کی پیدائش پہ جو ناک منہ چڑھایا جا رہا ہے, جو اصل میں بات کر رہا تھا, یہ بھی ڈاکٹروں کی تحقیقات کی بنیاد پر کہ نہیں ریشوں کو روکو. جب ہر آدمی روکنے پر آ گیا, اب وہ 2-3 سے زیادہ برداشت نہیں ہوتے. پھر اس میں اگر بیٹیاں ہو گئیں تو وہ پھر کانپنے لگتا ہے. اس کے یہ اخلاقی برائیاں جنم لے رہی ہیں کہ ایک اللہ مخلوق دے رہا ہے, بیٹی دے رہا ہے, عورت پیدا کر رہا ہے تمہارے گھر میں, تو جو پیدا کرنے والے ہیں والدین ہیں وہ بجائے خوشی منانے کے غم منا رہے ہیں. وہ کیا اس بچی کی تربیت کریں گے جس بچی کی پیدائش پہ وہ روئے تھے. کتنا بڑا تانا ہے. وہ بچی کہہ سکتی ہے کہ آپ لوگ تو میری پیدائش پہ روئے ہو, اب کس منہ سے مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہو. کتنا بڑا تانا ہے یہ. تو یہاں بھی جو اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ بیٹی اگر پیدا ہوئی ہے تو معذور نہیں ہے, کم از کم معذور نہیں ہے. اگر لڑکا ہوتا معذور ہوتا تو کیا حال ہو جاتی. تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اللہ تو نے مجھے صحت مند اولاد دے دی. اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ بیٹے سے زیادہ خدمت بیٹیوں نے کی ہے. بیٹے سے زیادہ خدمت جو بیٹا مانگتے تھے نا, ان کے جب بیٹے ایسے نالائق نکلے کہ وہ میرے پاس, تو میں تو امام ہوں نا, میرے پاس ہر قسم کے کیس آتے ہیں. میرے پاس بیٹوں کی نالائقیوں کے اور بیٹوں نے گھر کو جہنم بنایا ہے اس کے کیسز زیادہ آتے ہیں, بیٹیوں کے کم آتے ہیں. ایسے ایسے واقعات آئے ہیں. اسی مسجد میں باپ اتنا پریشان, باپ کے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہوئی ہے, باپ بیچارہ کانپ رہا ہے, اس نے کبھی پولیس کی شکل نہیں دیکھی, اتنی دیانتداری زندگی گزاری. کیوں جی؟ آپ کا بیٹا فلاں آدمی کے اتنے لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا ہے. جس کے بھاگا ہے اس نے دہشت گردوں کو درمیان میں ڈالا اور بولا کہ اس کے ابا کو اٹھا لو. ابا اٹھے ہوئے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ پہلے دل کے مریض بھی ہیں اور وہ جیل کی سلاخوں سے بھی. پھر ابا نے کیا کیا, اپنی جان چھڑانے کے لیے 10-15 لاکھ روپے بیٹے کا قرضہ اتارا کہ یار میری جان چھوٹے. وہ بیٹا تو بھاگ گیا, قرضہ اتارا. یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. بیٹے کو پتا چلا وہ والا اتر گیا ہے, کسی اور کو ٹوپی کرا کے اس سے پیسے لے کے بھاگ گیا. یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ بیٹے کرتے ہیں ایسے کام عذاب میں. نیک بن گیا تو بہت اچھا, اور آج کل نیک کم ہی بنتے ہیں. یہ حساب کتاب ہو رہا ہے. تو پھر وہ اتنے بیچارے مصیبت میں آئے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے پوچھوایا کہ میں اس کے اتنے قرضے اتار رہا ہوں جس سے میری ساری جائیداد ادھر چلی جائے گی, تو میرے دوسرے بچوں کو میرے مرنے کے بعد کیا ملے گا؟ وہ تو زیرو ہو جائیں گے بالکل. تو میں نے ان کو پھر مشورہ دیا کہ اب اس کو جو بھی دیں آپ قرض کی مد میں دیں کہ میرے مرنے کے بعد تمہاری وراثت سے کاٹا جائے گا یہ, اور تمہیں دینا ہے, اور پھر یہ اپنے دوسرے بیٹوں کے ذمہ لگا دیں, وہ بھی نکلوا لیں گے اس سے. آپ تو بوڑھا باپ تو نہیں نکلوا سکتا نا, جوان بیٹے نکلوا سکتے. تو ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو جو اللہ دے دے, بیٹا دے دے اس پہ شکر ادا کرو, بیٹی دے دے اس پہ شکر ادا کرو کہ بھائی جو اللہ نے دے دیا ہم اس پہ راضی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور سب سے بڑی بات تو کیا ہے آخرت مسلمان کے لیے؟ سب سے بڑی بات تو آخرت ہے نا. دنیا میں تو بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں, مر مرا کے جانا تو خبر میں ہی ہے. بیٹیوں کی کفالت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی کفالت کی, بہنوں کا ذکر بھی اس لیے کہ بھائی بہنوں کو بھی بوجھ نہ سمجھے کہ یار اتنی 6 بہنیں ہیں, کیا مصیبت ہے, سارے میرے گلے میں وبال ڈل گیا ہے, ان کی شادیاں کرانا, ان کے خرچے, میں مصیبت میں, بہن کو طلاق ہو گئی تو اب رکھ نہیں رہا اس کو گھر میں, گھر سے باہر نکال دیا, میں نہیں پال سکتا. ایسے کئی واقعات ہیں. میرے پاس مظلوم عورتوں کے فون آتے ہیں کہ ہمارا شوہر ٹارچر کرتا ہے اور مارتا پیٹتا ہے. میں کہتا ہوں بھائی طلاق لو. اس سے کہتے ہیں طلاق کے بعد ہمارے بھائیوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیں گے, ہم نہیں پال سکتے. کیونکہ وہی فیملی پلاننگ کا مسئلہ یہاں بھی آ جاتا ہے کہ ہم اپنے 2 بچوں کو بڑی مشکل سے پال رہے ہیں, تو تمہارے بچوں کو بھی رکھ لیں گھر میں, یہ تو ہمارا رزق کھا جائیں گے. کیونکہ جب بچے اگر رزق میں تنگی کا ذریعہ بنتے ہیں, اپنے بچے بنتے ہیں تو دوسروں کے بچے تو بطریقے والا بنتے ہیں نا پھر. تو یہی وہ اخلاقی برائی یہ بھی ہے.
پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کوئی بات نہیں بہن، جہاں ہمارے بچے پل رہے ہیں 2-4 تمہارے بھی پل جائیں گے، کوئی بات نہیں، بھائیوں کا تو کام یہی کہ بہنوں کو کھلانا. مگر ہر آدمی کا ظرف کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تنگ. یاد رکھو جتنی تنگی مخلوق پہ کرو گے نا اتنی پھر اللہ تم پہ تنگی کرے گا. یہ بتا دوں میں، اگر آپ اپنی بہنوں کے حق میں، بیٹیوں کے حق میں کنجوس بن گئے نا کہ یہ مصیبت میرے لیے پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ بھی کہہ سکتا ہے یہ مخلوق معاذ اللہ میرے لیے مصیبت بن گئی ہے، سب کو روٹی کھلانی. اللہ بھی رزق پھر تنگ کر دے گا، بول نہیں کھلاؤں گا، مہنگائی میں ڈال دوں گا تجھے، جتنا کمائے گا سارا خرچ کروا دوں گا تجھ سے. اتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ اتنی تنخواہ ہے مگر بچتا ہی نہیں ہے، پھر بھی بھوکے ہیں، پھر بھی بھوکے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے تو بھوکے ہیں. اللہ نے جب آپ اللہ کے مخلوق پہ خرچ کرنے کو عیب سمجھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ رزق کم ہو جائے گا، تو پھر اللہ بھی آپ کے حق میں، اللہ بھی اپنا ہاتھ کشادہ نہیں کریں گے. اللہ جب ہی کرتے جب آپ کا ہاتھ کشادہ ہو. تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. بیٹی ہو گئی، بہنیں ہیں زیادہ، کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے دی ایک نبی کی بشارت ہے، جس نے 3 بیٹیوں یا بہنوں کی کفالت کی میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی اور ان کو پالا اور ان کی صحیح جگہ شادی کر دی تو فرمایا کن لہ حرزا من النار، یہ باپ اور والدین اور جہنم کی آگ کے درمیان یہ بیٹیاں آڑ بن جائیں گی، دیوار بن جائیں گی. کتنی بڑی بشارت ہے، دیوار بن جائیں گی. یعنی اس کو جانا تو جہنم میں تھا مگر یہ بیٹیاں کھڑی ہو جائیں گی اللہ کے اس باپ کے سامنے اور جہنم کے درمیان میں کہ یہ ہمارے ہوتے ہوئے نہیں جا سکتا. ہماری اس نے کفالت کی، ہم پہ خرچہ کیا، جبکہ ہمارے اس سے اس کے ہم سے مفاد وابستہ نہیں تھے. بیٹے کو کھلاؤ گے تو اس میں تو لالچ ہوتی ہے یہ جوان ہو کے پھر ہمیں ہی کھلائے گا نا، ساری ریکوری ہو جائے گی. بیٹی کو تو جتنا مرضی کھلاؤ گے، جانا تو اس نے سسرال میں، پھر ان کے تانے الگ. تو وہ بیٹیاں کہیں گی اللہ اس نے ہمیں پالا، اس نے ہمیں جوان کیا، اس نے ہمیں ہندوؤں کی طرح ضائع نہیں کیا. ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتا چل جائے نا بیٹی ہے تو ہندوستان میں دیکھ لو وہیں کی رپورٹیں ہیں، تو وہ اس کو ضائع کروا دیتے ہیں، اس سے زندگی کا حق چھین لیتے ہیں. تو بیٹی کہے گی کہ اللہ اس کو پتا تھا کہ بیٹی پیدا ہوگی مگر اس نے زندگی کا حق نہیں چھینا، پالا ہمیں، جوان کیا اور ہماری شادی کے بکھیڑے اٹھائے اس نے، تو ہمارے ہوتے ہوئے کیسے جہنم کی آگ میں جا سکتا ہے. اتنی بڑی بشارت، اتنی بڑی خوشخبری. تو اس لیے بھائی جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے نا اس پہ شکر ادا کریں. تو اصل جو میں بات کر رہا تھا بس اس کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. هو الذی خلقکم، فرمایا اس نے تمہیں بنایا، پیدا کیا. تو اللہ نے جو ہمیں حیات دی ہے نا، حیات، یہ حیات سب سے بڑی نعمت ہے. تو اللہ یہاں اپنی اس نعمت کو ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ زندگی میں نے دی ہے جس کو بچانے کی فکر کرتے ہو، اس لیے اس زندگی کی نعمت کا شکر ادا کرو. اور کیا ہے کہ میری نافرمانی نہیں کرو. فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں بعض نافرمان ہوں گے اور بعض شکر گزار ہوں گے. تو جو تمہیں نیک لوگ نظر آئیں، شکر گزار نظر آئیں، ماننے والے، ان کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کر لینا. جو میرے باغی ہیں، میری ماننے والے نہیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا تاکہ تمہارا شمار شکر گزار بندوں میں ہو. اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. یہ کسی نے مسئلہ پوچھا ہے، میں اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتا ہوں اگلے 5 سے 3 دن میں مجھے 2, 3, 4 گنا زیادہ ہو کر اللہ پاک واپس لوٹا دیتے ہیں. یہ چیز متواتر کئی مہینوں سے ہوتی چلی جا رہی ہے. اب جب کبھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور اس کے عوض اللہ پاک مجھے دگنا عطا فرما دیتے ہیں. کیا میرا یہ طرز عمل اور یہ سوچ شرعی اعتبار سے جائز ہے؟ اور جب پیسے ویسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں تب بھی لاشعوری طور پر ذہن میں بات آتی ہے کہ 1-2 دن میں یہ واپس دے دے گا. ٹھیک ہے، غریبی ہے یہ، غریبی ٹھیک ہے، آخرت میں تو الگ ملے گا، دنیا میں الگ مل رہا ہے. ایسے بہت لوگوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں، ادھر دیا اور اگلے دن اس سے زیادہ مل گیا. میں اپنے استاذ کا واقعہ بتاتا ہوں نا، لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر اللہ کبھی آزمائش کے لیے نہ دے تو پھر یہ نہ بولے میں نے تو 10,000 روپے دیے تھے، 20,000 آنے چاہیے تھے، لیکن یہ تو بٹوا جیب کترا وہ جو تھے وہ بھی نکال کے لے گیا. وہ پھر بھینس والا قصہ ہو جائے گا جو میں اکثر سناتا رہتا ہوں. وہ ایک آدمی تھا نا، کئی دفعہ سن چکے ہوں گے آپ لوگ. ایک دیہاتی کو مولوی صاحب نے سمجھایا کہ تو نماز پڑھا کر، تیری بھینسیں دودھ زیادہ دیں گی. وہ کسٹمر کی وجہ سے نا نماز نہیں پڑھتا تھا کہ کسٹمر کھڑے ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں. اس نے کہا دیکھ تیری بھینس ڈبل دودھ کر دے گی، نماز پڑھ لیا کر. اس نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. ایک دن فجر کی نماز پڑھنے آیا تو بجائے بھینس 5 کلو کے 10 کلو کرتی، ایک بھینس مری پڑی ہوئی تھی، مر گئی. وہ پریشان ہوا،
مولوی صاحب کے پاس گیا, آپ تو کہتے ڈبل دودھ ہوگا, یہ تو مر گئی ہے. مولوی صاحب نے کہا اللہ تجھے آزما رہا ہے, اللہ تجھے آزما رہا ہے, ظہر پڑھ. ظہر پڑھ کے گھر گیا تو ایک اور بھینس مر گئی. پڑھا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا مولوی صاحب کے پاس. مولوی صاحب نے کہا بس تھوڑی سی آزمائش اور رہ گئی ہے نا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی مرے جیے مجھے اس سے غرض نہیں ہے, میں نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے میرے ذمہ لگایا. اب میں نے اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرنے ہیں, یہ میرا کام ہے. اس مال کو بڑھانا یا نہ بڑھانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو اللہ بڑھائے گا ضرور. حدیث میں آتا ہے صدقہ سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن اس کے طریقے پھر اللہ پہ چھوڑ دیے جائیں نا. ہم نے تو آخرت کے لیے کرنا ہے, دنیا کے لیے نہیں کرنا. تو وہ کیا ہوا کہ پھر جو ہے وہ اثر پڑنے آئے, ایک اور بیل مر گئی, ایک اور بھینس مر گئی. اب بڑا پریشان, گھر میں بیٹھا ہوا تو ایک کٹا ہوتا ہے نا بھینس کا بچہ, وہ چیخ رہا تھا بہت زیادہ, بے بے کر رہا ہے. اسے کہتا ہے چپ کر جا, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. یعنی جو بڑی بڑی بھینسیں ہیں نا ان کو مارنے کے لیے تو 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں, تو 2 نفل پڑھوں گا مر جائے گا, زیادہ شور نہیں کر, تیری اوقات کیا ہے. تو نیت غلط ہو تو پھر اس طرح بھی گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا, ہم نے علماء اور آپ سے سنا ہے کہ سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ثابت ہو. سوال یہ کہ قربانی کو سنت ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے؟ سنت طریقے کو کہتے ہیں. تو یہ ہمارے نبی کی بھی سنت ہے, حضرت ابراہیم کی بھی سنت ہے. حضرت ابراہیم کی سنت اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی, ہمارے نبی کی سنت اس لیے کہ ہمارے نبی نے بھی اس کو جاری کیا. تو دونوں کی سنت ہے, اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اس سوال میں شاید ایک چیز رہ گئی ہے, ہاں بس یہی تھا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.